ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ Q.Grammar دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 142 تک ہم نے پڑھا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 کور کریں گے۔ کچھ حصہ باقی رہ جائے گا، بڑی آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ منصب جو یہود کے پاس تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی نمائندگی جس قوم کو دی گئی تھی وہ یہود تھے، اور یہود کے بعد ان کی نافرمانیاں، ان کے جتنے بھی اپنے یعنی دین کے ساتھ انحراف، ان سب کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چارج لگایا۔ ان کو ساری ان کی کوتاہیاں، ان کی غلطیاں اور ان کی نافرمانیاں بتلانے کے بعد اب جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی امت اس مقام پر کھڑی کی جو اللہ تعالیٰ کے دین کی نمائندگی کرنے والی ہے، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے نکالا تاکہ اس دین کو پوری زمین پر وہ غالب کرے۔ تو آج کی آیت میں یہود سے وہ منصب چھن کر مسلمانوں کی طرف آ رہا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں انشاءاللہ یہ تفصیل سامنے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ کی تحویل کیوں کی اور اس کے کیا مقاصد تھے، تاکہ ایک دوسری امت کو اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے نیابت کا منصب سونپا جائے، اور یہ امت پھر ان غلطیوں سے بچے، ان کوتاہیوں سے بچے جو اس سے پہلے یہود و نصارہ نے کی تھی۔ تو چلتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول ہو جائے۔ علیکم شہیدا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول، اور رسول ہو جائے تم پر گواہ۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عاقبیہ وان کانت لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ، اور کون الٹا پھر جاتا ہے، یہ معاملہ تو تھا بڑا سخت مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ محترم ناظرین، بڑی ہی خاص آیت مبارکہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح اب ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ یہ امت وسط کا مطلب کیا ہے؟ امت وسط یعنی وسط کا مطلب بڑا وسیع ہے، اور سب سے اچھا مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کا ایک سینٹر ہے جو کہ زمین پر ہے، اور اس زمین سے جتنا پہاڑ بلند ہے وہ بھی اس سینٹر کے اوپر اس کی آخری چوٹی ہوتی ہے۔ تو وہ جو اوپر والی چوٹی ہے بالکل پہاڑ کے سینٹر میں ہوتی ہے، اسے وسط کہتے ہیں۔ ایک تو سینٹر ہے، دوسرا بلندی ہے۔ تو یہ بڑا اچھا مفہوم ہے کہ ایک تو یہ امت وسط، یہ ایک درمیانی امت ہے،
اور یہ بلندی پر ہے، بڑا عظیم مقام ہے اس کا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہیں اللہ نے امت وسط بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ، ان لوگوں کے سامنے اپنی عملی طور پر گواہی پیش کرو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر اپنے عمل سے گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں، اپنے عمل کو ثابت کریں کہ یہ ہے وہ اللہ کا دین۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس امت کے لیے شہید بنایا۔ شہید کی تفصیل انشاءاللہ گرامر میں آپ دیکھیں گے، لیکن یہاں پہ سر دست اتنا مطلب سمجھ لیجئے کہ شہید کے بہت سارے مطلب ہیں۔ اس کا مطلب گواہ بھی ہے، اس کا مطلب اپنے عمل سے ثابت کرنے والا بھی ہے، اور اس کا مطلب مددگار بھی ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ یہ قرآن جو میں نے اپنے بندے پر نازل کیا، اگر تمہیں اس میں شک ہے تو پھر کیا کرو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر بلا لو اپنے مددگاروں کو، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ جس میں جو اللہ نے نازل کیا اس میں کوئی شک اگر تمہارے دلوں میں ہے تو پھر اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، تو اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیلنج فرمایا۔ تو یہاں پہ شہداء کا مطلب ہے مددگار۔ آپ کوئی بھی قرآن کا ترجمہ اٹھائیں، اس میں دیکھیں کہ یہاں پہ کسی جگہ پہ بھی گواہ کا مطلب نہیں ہوگا بلکہ مددگار کا مطلب ہوگا۔ تو اس طرح شہید، شاہد، شہداء، یہ سارے مطلب جو ہیں نا اس کے مختلف ہیں۔ گواہ بھی ہے، عملی طور پر ثابت کرنے والا بھی ہے، اور مددگار بھی ہے۔ انشاءاللہ مزید اس پہ جب آگے آیہ مبارکہ میں یہ الفاظ آئیں گے تو پھر مزید تفصیل بھی پیش کر دیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو یہ قبلہ کی تعویل کا ایک فیصلہ کیا ہے وہ محض اس لیے کیا ہے کہ دیکھیں کہ تم میں سے کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اس حکم سے پھر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قبلہ اول سے رخ پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر لیں۔ اب اس امت کا قبلہ یہ ہوگا، اور ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مسجد قبلتین میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ جب کہ یہ حکم نازل ہوا تو آپ صف کے آگے سے گھوم کر پیچھے کی طرف مڑ گئے، اپنا رخ 180 ڈگری پر پھیر لیا، اور صحابہ کرام نے بھی فوراً اس کی تعمیل کی، اور فوراً انہوں نے بھی منہ پھیر لیا۔ کسی نے کوئی حجت نہیں کی، کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا کہ یہ کیا وجہ ہے، کیوں ہو رہا ہے ایسا۔ تو یہ ہے اتباع رسول۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر طرح سے آزماتا ہے، اور یہاں جو آزمائش بتائی گئی وہ یہ کہ اللہ دیکھے کہ کون اللہ کے نبی کی اتباع کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین میں جو سب سے پسندیدہ عمل اور سب سے اعلیٰ عمل ہے وہ اتباع رسول ہے۔ جیسا نبی اکرم حکم دیں، جیسا نبی اکرم عمل کر کے دکھائیں، ویسا کرنا ہے، اور جیسا آپ نے نہیں کیا، آپ نے فرمایا کہ وہ کام جس میں ہمارا حکم نہیں ہے وہ رد ہو جائے گا، مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ قبلہ کی تحویل کا حکم یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں ہمارے سامنے آیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حکم کی تعمیل جو ہے یہ بہت مشکل تھی، بہت کٹھن اور بڑی یعنی آزمائش والی بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے اتنی مشکل یا اتنی کٹھن
جو اپنے ایمان کو ثابت کر چکے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور ایمان والے کون ہیں؟ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت سے سرفراز کیا ہے۔ جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، اور آئندہ بھی زندگی میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ کے نبی کا حکم آئے تو جو ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی ہدایت پر ہوتے ہیں، انہیں اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، انہیں اس دل میں کوئی شک پیدا نہیں ہوتا، انہیں کوئی حجت سامنے نہیں آتی۔ تو یہ ہے اسلام اور یہ ہے مسلم۔ اسلام اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، اللہ کے نبی اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور مسلم وہ ہے جو اس حکم پہ سر تسلیم خم کرتا ہے۔ تو یہ ان آیات کا سبق ہے ہمارے سامنے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اتباع اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنی چاہیے۔ یہی دین کا سب سے بڑا عمل ہے اور یہی قابل قبول ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیہ مبارکہ کے گرامر کی تفصیل کی طرف۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اسی طرح تو ہم نے تمہیں بنایا۔ واو اس میں عاطفہ، کذالک یہ مرکب جاری ہے، کا حروف جارہ میں سے، اور ذالک اسم اشارہ ہے۔ آگے جعلنا فعل ہے اور کم ضمیر جمع حاضر متصلہ۔ جعلنا فعل، اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ جعلناکم، مادہ جعلنا کا جیم عین لام باب ہے فتح، ماضی کا پہلا صیغہ جعلا، مضارع یجعلو، فتح یفتح، جعل یجعل، جعلنا یہ فتحنا کے وزن پہ ہے، ہم نے بنایا، فعل ماضی جمع حاضر مذکر، کم تم کو، ضمیر جمع حاضر متصلہ۔ امتاً وسطاً، امت وسط، امتاً مفعول ہے، مفعول بہی جعلنا کا، اور وسطاً اس کی صفت ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ لام اس میں تاکید کے طور پر آیا، فوکس کرنے کے لیے، اور تکونو فعل ہے، لِتَكُونُوا بنا، اور شہداء خبر کانا ہے۔ تکونو یہ کانا کا فعل ہے، اور کانا کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے۔ کانا کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے، تو شہداء کانا کی خبر کے طور پر آیا۔ آگے شہداء جمع فاعل ہے، شہید کی جمع شہداء۔ علی الناس مرکب جاری، علی حروف جارہ میں سے، علی الناس مرکب جاری بنا۔ اس میں تکونو فعل ہے، اس فعل کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ تکونو مادہ کاف واو نون، یہ فعل ناقصہ میں سے ہے، اور ماضی کا پہلا صیغہ کانا، مضارع یکونو۔ کانا یکونو یہ باب نصرہ میں سے ہے، اور یہ تکونو کدھر ہے؟ تکونو فعل مضارع جمع حاضر مذکر، تم ہو جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے۔ واو عاطفہ، یکونا فعل اور الرسول فاعل ہے۔ یکونو فعل، دیکھیں یکونو، ابھی ہم نے تکونو دیکھا، یہ کانا کا فعل ہے یکونو۔ یکونو فعل مضارع واحد غائب، یہاں پہ دیکھیں وہ ہو جائے۔ تکونو تم ہو جاؤ، یکونو وہ ہو جائے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو، پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ علیکم شہیدہ، تم پر اپنے عمل کے طور پر گواہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے
آپ نے خود عملی طور پر اس کو کر کے دکھایا، اپنی ذات پر نافذ کیا اور اپنے ساتھیوں کے اوپر نافذ کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کو رائج کیا۔ تو یہ شہید کا مطلب عملی طور پر اپنے آپ کو ثابت کرنا، عملی طور پر گواہی پیش کرنا۔ علیکم مرکب جاری ہے اور شہیدن فاعل ہے۔ شہیدن اسم فاعل خبر کانا، اور مادہ اس کا شین ہا دال، باب ہے سمیہ، ماضی کا پہلا صیغہ شاہدہ، اور مضارع یشہدو، اور فاعل واحد ہوگا تو بنے گا شاہد۔ اگلا مقام شاہد، شاہد وہ جو گواہ ہو یا اپنے عمل سے ثابت کرے، اور ایک بار ثابت نہ کرے بلکہ ساری زندگی ثابت کرتا رہے، تو پھر وہ شہید بن جاتا ہے۔ اسم مبالغہ، شہیدن فعیلن کے وزن پہ ہے، اور فعیلن میں کنٹینیوٹی ہے، ہمیشگی کے لیے وہ اپنے آپ کو ثابت کرے کہ یہ میرا دین ہے، یہ میرے دین کے اعمال ہیں، اور یہ میرا اللہ کے اوپر ایمان ہے۔ اور فاعل جمع، شاہدن کی جمع شہداء، یہ اسم فاعل۔ وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، واو عطفہ ما نافیہ، جعلنا فعل ہے۔ جعلنا مادہ جیم عین لام، باب ہے فتح، ماضی کا پہلا صیغہ جعلا، مضارع یجعلو، فتح یفتح، جعلا یجعلو، جعلنا فتحنا کے وزن پہ ہے، ہم نے بنایا، فعل ماضی جمع متکلم مذکر کا صیغہ ہے۔ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلہ پر جس پر تم تھے، یعنی اس کو تبدیل اس لیے نہیں کیا، اس کا مفہوم یہ ہے، قبلتا یہ مفعول بہ ہے جعلنا کا، اور یہ قبلتا فیمیل کا اسم ہے، کیوں؟ اس کے ساتھ تا مربوطہ لگا ہوا ہے تو اس لیے یہ فیمیل ہے۔ التی اسم اشارہ، اس لیے اسم اشارہ بھی یہاں پہ مؤنث کا لگا۔ کنتا تم تھے، واحد حاضر کے لیے یہ صیغہ ہے ماضی کا فعل۔ علیہا یہ مرکب جاری ہے، اس میں ہا ضمیر واحد غائب بھی مؤنث کا قبلتا کی وجہ سے آیا۔ الا لنعلم، اس لیے کہ ہم جانیں، اس میں الا حصر کے طور پر آیا، اور لنعلم میں لی تاکید کے طور پر ہے، اور نعلم یہ فعل ہے۔ الا لنعلم، الا حصر یعنی فوکس کیا گیا ہے زور دینے کے لیے، لنعلم لام کئی ہے، اور یہ ناسبت المضارع ہے، اور آگے نعلم فعل مضارع ہے۔ اصل میں یہ نعلم نعلمو تھا، تو نعلمو کی پیش زبر میں بدلی، حالت نصب میں گئی، کیونکہ یہ لام کئی جو ہے ناسبت المضارع ہے، اس نے نعلموں کو نعلمہ کیا۔ کئی تاکہ، اس کی مثال دیکھیں، ذہبت الی المسجد کئی اعبد اللہ، میں مسجد کی طرف گیا تاکہ اللہ کی عبادت کروں، کئی کی وجہ سے اعبدو اعبدا بنا، تو یہ اس طرح یہ عمل کرتا ہے۔ لی نعلم، نعلم فعل مادہ عین لام میم، باب سامیہ، ماضی کا پہلا صیغہ عالیمہ، مضارع یعلمو، سمیع یسمعو، عالیمہ یعلمو۔ نعلمو کدھر ہے؟ نسمعو کے وزن پہ، فعل مضارع جمع متکلم مذکر، ہم سب جانتے ہیں۔ لنعلم تاکہ ہم جانیں، یہ لی نے اس کا مطلب یوں بدلا۔ من یتبع الرسول، کون رسول کی پیروی کرتا ہے؟ من موصولہ، یتبع فعل ہے، اور الرسول مفعول بہ ہے یتبع کا حالت نصب میں۔ یتبع مادہ تا با عین، باب اختلافا، ماضی کا پہلا صیغہ اتبعا، مضارع کا پہلا صیغہ یتبعو، اختلفا یختلفو،
یتبعو کدھر ہے؟ یختلفو کے وزن پہ، مضارع واحد غائب مذکر، وہ پیروی کرتا ہے، اور اہتمام کا مفہوم ہے باب اختلافہ میں، اہتمام یعنی پوری کوشش کے ساتھ پیروی کرنا، اور پورے یعنی دل جمی کے ساتھ اور فہم کے ساتھ۔ ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، اور کون الٹا پھر جاتا ہے، یہ معاملہ تو بڑا سخت مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ ممن ينقلب، کون پھرتا ہے، ممن میں من اور من یہ اس کا مرکب ہے، مرکب جاری بنا۔ من جو ہے استفہامیہ یعنی کون، سوال کیا جا رہا ہے۔ ینقلب فعل ہے، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں ہم۔ ینقلب باب انقلبا اس کے اندر ہے، اور اس کو ہم آپ کے سامنے تفصیلاً رکھتے ہیں۔ انقلبا کے اندر ماضی غائب واحد انقلبا جمع انقلبو، اور ماضی حاضر واحد انقلبتا اور جمع انقلبتم، اور ماضی متکلم کے لیے انقلبتو اور جمع کے لیے انقلبنا۔ اسی طرح مضارع واحد غائب ینقلبو اور غائب جمع ینقلبون، مضارع واحد حاضر تنقلبو جمع تنقلبون، مضارع واحد متکلم انقلبو جمع کے لیے ننقلبو۔ امر انقلب تم پلٹو، اور یہ واحد کے لیے اور جمع کے لیے انقلبو تم سب پلٹو۔ نہیں منع کیا جا رہا ہے لا تنقلب تم مت پلٹو، لا تنقلبو سب مت پلٹو۔ منقلب پلٹنے والا فاعل، اور منقلب جس کو پلٹا گیا یہ مفعول ہے، اور انقلاب اس کا مصدر ہے۔ اس کا مذکر اور مؤنث ہوا انقلبا مذکر، ہیا انقلبت مؤنث، اور یہ ماضی کا تھا، اور مضارع کے لیے ہوا ینقلبو ہیا تنقلبو۔ تو یہ ہے ینقلبو، یہاں پہ آیہ مبارکہ میں ینقلبو استعمال ہوا، تو یہ پوری گردان میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس طرح یہ فعل کی گردان ہم سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ علی عاقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی کون پلٹ جاتا ہے اپنے ایڑیوں کے بل۔ علی عاقبیہ مرکب جاری علی حروف جارہ میں سے ہے، اور عاقبیہ مرکب اضافی ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً یہ معاملہ تو بڑا ہی سخت تھا، یعنی یہ آزمائش کے منہ پھیر لیں اپنا، ایک طرف سے دوسری طرف کر لیں، تو یہ بڑا مشکل معاملہ تھا۔ واو عاطفہ ان حروف ناصبہ میں سے ہے، اور کانت فعل ہے، لکبیرتن یہ مفعول بہی ہے کانت کا۔ ان کانت مادہ کاف واو نون فعل ناقصہ ہے، ماضی کا پہلا صیغہ کانا، مضارع یکونو، کانا یکونو، کانت مضارع واحد غائب مؤنث کے لیے، وہ مؤنث یعنی کانت وہ ایک مؤنث کی بات ہو رہی ہے۔ مذکر مؤنث کے صیغے میں ہوا کانا یہ واحد مذکر کے لیے، ہوا کانا غائب کے لیے، اور ہیا کانت یہ ہے مضارع واحد غائب مؤنث کے لیے۔ ہد اللہ اللہ نے ہدایت دی، یعنی ان لوگوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے۔ ہدا فعل ہے اور اللہ فاعل ہے۔ ہدا مادہ ہا دال یا باب ضربا ماضی کا پہلا صیغہ ہادا، مضارع یہدی، ضربا یضربو ہادا یہدی، ہادا ماضی واحد غائب مذکر، ضربا کے وزن پہ ہے، اللہ نے ہدایت دی۔ تو اللہ نے جن لوگوں کو ہدایت دی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 پڑھ لی ہے، اس کا کچھ حصہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کور کریں گے۔ تو اب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ہدایت کے مطابق
اس دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آخر میں پھر ہم اپنے آپ کو اس دین کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہوئے کہیں گے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔